اسرائیل کے وزیر اطلاعات ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں کہ اب ہمارے قیدی ہمیں واپس مل چکے ہیں، یعنی اسرائیل کے جو قیدی فلسطین میں تھے وہ ہمیں دوبارہ مل چکے ہیں، اب فلسطینیوں کے لیے ہم جہنم بنا دیں گے۔ לא ישחרר את החטופים. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر سعودی عرب کر لیتا ہے اسرائیل کو تسلیم تو باقی مسلمان ممالک جتنے بھی ہیں وہ بھی سب کر لیں گے، اور سعودی عرب بہت جلدی اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے۔ Israel and Saudi Arabia, saying the Saudis are on board. دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں فلسطین اور اسرائیل کا معاہدہ ہوا تھا جنگ بندی کا، یعنی جنگ نہیں کریں گے۔ اس معاہدے کو توڑتے ہوئے اسرائیل نے اب تک 97 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اسرائیل نے ایک نیا فتنہ لانچ کیا ہے جس کو نام دیا ہے ابراہیم اکارڈنگ۔ مثال کے طور پر اگر ہم اپنی زبان میں کہیں تو ابراہیم معاہدہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب تین بڑے جو ہیں مذہب ان کی آپس میں جنگ شروع ہے۔ مثال کے طور پر یہودی ہیں، عیسائی ہیں، عیسائی کرسچن ہو گئے اور ہم مسلمان۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب ہے جو یہودی ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف صلی اللہ علیہ السلام ان کو مانتے ہیں، اور جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سب ایک، ہمارا جو دادا پر دادا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، تو ہم سب ایک ہی نسل میں سے ہیں، تو ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے امن کے ساتھ۔ یعنی صرف یہ ان کا دھوکہ ہے جو وہ مسلمان ملکوں کو دینا چاہتے ہیں، صرف ان ملکوں کے لیے یہ ہے جو انہیں تسلیم نہیں کرتے تھے۔ صرف پاکستان ہی نہیں ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، باقی جو ملک تھے میکسیکو ہو گیا، سوڈان ہو گیا، انہوں نے پہلے تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن یہ جب ابراہیم معاہدہ آیا تو انہوں نے تسلیم کیا۔ اب ان کا فائدہ کیا ہوگا اس معاہدے کا؟ جو بھی اس کو تسلیم کرے گا اور اس پر دستخط کرے گا تو اسرائیل اس ملک میں جا کر اپنا بزنس کرے گا، ان کو پیسے دے گا، ان کے ساتھ پارٹنرشپ ہوگی۔ تو کچھ اس طرح سے جو ہے اس معاہدے پر دستخط کرنے کا مطلب بنتا ہے۔ تو ٹرمپ نے خود آ کر ٹی وی پر کہا ہے کہ جو ہے اسرائیل تو سعودی عربیہ اسرائیل کو بہت جلدی تقسیم کرنے والا ہے، اور پھر اسی سے جو ہے سب مسلمان اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ لیکن جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں احتجاج بھی اسرائیل کے خلاف نہیں کر سکتے۔ اکثر لوگوں کی یہ بحث بھی چلتی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، ہم نہیں کریں گے، چاہے جو بھی ہو جائے، حکومت کر لے تو عام عوام نہیں کر لے۔ لیکن میرا یہاں کہنا کا مطلب آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اسرائیل کو اگر ہم تسلیم کر بھی لیں تو کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے، اگر نہ کریں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے وہ 2-3 سالوں سے لگاتار بمباری کر رہے ہیں، تو ہم نے انہیں تسلیم نہیں کیا، پھر بھی وہ اپنا کام کر رہے ہیں، یعنی انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، نہ انہیں کوئی سی تکلیف ہے۔ تو میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم انہیں تسلیم کرنے سے بھی نہ کوئی مطلب ہے، اگر ہم اسے تسلیم کر لیں پھر بھی کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ ہاں، ایک چیز کا حل ہے، جیسے بڑی بڑی طاقتیں ہیں، جیسے پاکستان ہو گئے، ایران ہو گئے، ترکی ہو گئی، سعودی عربیہ ہو گیا، تو ہم یہ مسلمان ملک جتنے بھی بڑے بڑے ملک ہیں یہ اکٹھے ہو کر جو باقی 50-55 ملک ہیں ان کو لیڈ کر سکتے ہیں، ان کو اسلحے وغیرہ دے کر ان کی جو ہے پاور کو، اکنامی کو مضبوط کر کے اسرائیل کے خلاف جو ہے ہم لڑ سکتے ہیں۔ تو پھر امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ اگر کوئی ایک ملک سامنے آتا ہے تو وہ اپنی جیسے سمجھے گا کہ میں قربانی دے رہا ہوں، باقی وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا، کیونکہ اگر مثال کے طور پر پاکستان اسرائیل کے سامنے آتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی قربانی دے گا، کس کی خاطر؟ فلسطین والوں کی خاطر۔ لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ ایک ملک ہونے سے کیونکہ جب اسرائیل کے ساتھ جو بھی جنگ کرتا ہے امریکہ اس کے ساتھ ٹھہرتا ہے، پورا یورپ اسرائیل کے ساتھ ٹھہرتا ہے، یعنی جتنے بھی سپر پاور طاقتیں ہیں، ملک ہیں، وہ سارے اسرائیل کے ساتھ ٹھہرتی ہیں۔ تو پاکستان ہو گیا، سعودی عربیہ ہو گیا، ترکی ہو گیا، ایران ہو گیا، جتنے بھی بڑے بڑے ان کے پاس ہتھیار ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ جو اپنے غریب مسلم ممالک ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اس لیے اسرائیل کے خلاف، اور ان کو اکنامی ان کی مضبوط کرنی چاہیے۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہم اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو سکیں گے۔ اب بات آتی ہے امریکہ کیوں سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کو، ایسی کیا مجبوری ہے؟ تو ان کی بہت بڑی وجہ ہے کہ اسرائیل خود بھی مسلمان ممالک کے بہت ہی دشمن ہے، ان کے بہت ہی زیادہ ان کے خلاف ہے۔ تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ اگر میں خود لڑوں گا تو مجھ سے سپر پاور کی کرسی جو ہے
جلدی چلی جائے گی. اگر میں ایک مسلم ممالک کے ساتھ لڑوں گا تو 50 اور مسلم ممالک مجھ سے معاہدے توڑ دیں گے, مجھ سے نفرت. تو لہٰذا اس نے اسرائیل کو فنڈنگ کرتا ہے تاکہ آپ لڑتے رہیں, آپ اور یہ مصروف رہیں اور میری سپر پاور کی کرسی جو ہے بچی رہے. تو یہ ہے سارا معاملہ. اب جو ہے ابراہیمک ریلیجن پر جو دستخط کرنے والے ہیں, میکسیکو ہے اس نے کر دیا ہے, سوڈان ہے اس نے بھی کر دیا ہے, تو ان کا. لیکن اب مسئلہ یہاں ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سعودی عربیہ تو اندر ہی اندر تسلیم کر چکا ہے, باقی اعلان تو اس نے نہیں کیا, لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی تک بھی نہیں کیا. تو ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ اگر نہ کرے سعودی عربیہ, پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہ کرے, یا اگر نہ کرے یا کرنے سے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی, لیکن جو میں نے آپ کو مسئلے کا حال بتایا ہے, ہم آ کے سارے مسلمانوں کو لیڈ کریں, ہمارے جتنے بھی کمزور ملک ہیں وہ لیڈ کریں, ہمارے جو بڑے ملک ہیں وہ لیڈ کریں چھوٹے ملکوں کو. اس طرح مثال کے طور پر اب امریکہ, اسرائیل, یہاں کون پیٹرول انہیں دیتا ہے؟ سعودی عربیہ, ابوظہبی, مطلب سارے مسلم ممالک ان کو پیٹرول دیتے ہیں. تو پیٹرول کو ان کا بند کر دینا چاہیے. جو وسائل ہماری طرف سے ان کو جاتے ہیں وہ سب کو بند کر کے ان کو اسی طرح سے کمزور کر کے ان کو مارا جائے. لیکن اگر فی الحال ہم جنگ کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں رکھتے, کیونکہ اگر اسرائیل کے خلاف پاکستان کھڑا ہوتا ہے تو ساری سپر پاور طاقت ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں, اور جو ہے ایک ملک بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو کہنے کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے. آج کی ویڈیو کا یہی ٹاپک تھا کہ اسرائیل نے ایک نیا فتنہ لانچ کیا ہے ابراہیمک ریلیجن کے نام سے, یا ابراہیمک اخروٹنگ کا نام سے. تو ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ.